ہم نے سجدہ سہو کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین 2 دن پڑھے۔ اس میں چند ایک فقہی مسائل بہت اہم ہیں۔ اس حوالے سے صاحب بہار شریعت لکھتے ہیں کہ واجبات نماز میں اگر کوئی واجب رہ جائے، نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یا فرض میں کسی قسم کی تاخیر ہو جائے ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف جاتے ہوئے، تو اس تاخیر کے لیے، اس تلافی کے لیے بھی سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ التحیات کے بعد دائیں طرف سلام پھیرے، سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، اور اس کے بعد پھر تشہد اور درود دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرے گا۔ اب اس میں ایک مسئلہ بہت اہم ہے، ہم نے رمضان میں پڑھا بھی تھا۔ خلاف قرآن مجید جو ترتیب ہے قرآن کریم کی، جو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہے، اسی ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھنا ہمارے فقہاء نے واجب لکھا ہے، اور اس کو چھوڑنا جو ہے وہ ترک واجب ہے۔ لہٰذا اس ترتیب سے قرآن کریم، جس ترتیب سے قرآن موجود ہے ہمارے پاس، اس طرح پڑھنا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی نے غلطی سے الٹا ترتیب سے پڑھا، ترتیب الٹی کر دی، مثلا پہلی رکعت میں سورہ قریش پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھی، تو اگرچہ اس نے ترک واجب کیا ہے لیکن اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ آداب تلاوت میں سے ہے، آداب تلاوت میں سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس پر سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو یہاں جو روایت نقل کی، وہ فرماتے ہیں سارا ہی قرآن ہے۔ اگر بعد والی پہلے پڑھ لی، پہلے والی بعد میں پڑھ لی، تو فرمایا سارا ہی قرآن ہے۔ تو فقہاء نے فرمایا کہ اس طرح کرنا جو ہے وہ واجب کا ترک کرنا ہے، لیکن یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح فرض کی پہلی 2 رکعات میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے، اگر نہ ملائی تو سجدہ سہو کا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اسی طرح فرض کی آخری 2 رکعات میں اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لیتا ہے تو بھی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کہ تیسری چوتھی رکعت میں اس کے پاس اختیار ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بہت اہم ہے کہ اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب اور عشاء کی نماز ہے، یا وتر کی نماز ہے، یعنی یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو سجدہ سہو ہے، ہمارے ہاں بعض مغالطہ یہ پایا جاتا ہے کہ شاید یہ سجدہ سہو صرف فرض میں کیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرض ہو، واجب ہو یا نفل نماز ہو، اگر کسی بھی نماز میں آپ کو غلطی لگ جاتی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، دوسری رکعت میں جو قاعدہ ہے جسے قاعدہ اولا کہتے ہیں، پہلا قاعدہ، اس میں بیٹھنا واجب تھا۔ اب کوئی شخص غلطی سے کھڑا ہوا، اب اس میں 2 صورتیں ہیں جو ہمارے فقہاء نے لکھی ہیں کہ جب تک سیدھا کھڑا نہیں ہوا، کھڑے ہونے کے قریب نہیں تھا، تب تک اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے، تب بھی کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔ اگر وہ بیٹھنے کے قریب، اس کو لقمہ دیا گیا، بیٹھنے کے قریب نہیں تھا، اگر وہ بیٹھنے کے قریب تھا تب تو اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر کھڑے ہونے کے قریب تھا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، اب بیٹھے نہ۔ یعنی اگر قاعدہ اولا چھوٹ گیا اور وہ کھڑے ہونے کے قریب تھا اور پھر بیٹھتا ہے تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہے، اس لیے اس کے لیے حکم یہ کہ اب وہ کھڑا ہو چکا ہے، تیسری رکعت جو اس کے اوپر فرض تھی اس کے لیے۔ اب اگر وہ بیٹھتا ہے تو اس نے تیسری رکعت کا جو فرض ہے اس میں تاخیر کی، لہٰذا اب اس پر سجدہ سہو لازم ہے۔ لیکن اگر وہ بیٹھنے کے قریب تھا، ابھی کھڑا نہیں ہوا تھا، درمیان میں تھا، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح مقتدی ہے، اگر وہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، اس نے امام کی مخالفت کی ہے، وہ پیچھے
قاعدے کی طرف لوٹ آئے گا۔ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے فوراً بعد کھڑے ہونا ضروری ہے۔ اگر قاعدہ اولیٰ میں کسی نے اتنی دیر تاخیر کی، اتنی دیر سکوت کیا کہ اس میں کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ دیر توقف کیا، تب بھی اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، کیونکہ تشہد کے فوری بعد کھڑا ہونا اس کے لیے ضروری تھا۔ یہاں ہمارے فقہاء نے ایک واقعہ نقل کیا، ہم نے وہ کئی بار پڑھا ہے، کہ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کسی نے قاعدہ اولیٰ میں اللہم صلی علی محمد اتنا درود پاک پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس نے درود پڑھا، یہ ذہن میں رہے، اس لیے نہیں کہ اس نے درود پڑھا، بلکہ اس لیے کہ تیسری رکعت جو اس کے اوپر فرض تھی اس میں کیا ہوئی؟ تاخیر ہوئی، اس لیے اس تاخیر پر اس کے لیے سجدہ سہو کے وجوب کا حکم سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ امام اعظم رحمہ اللہ نے جب یہ فتویٰ دیا تو ہمارے فقہاء لکھتے ہیں کہ آپ کو خواب میں نبی عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا کی زیارت ہوئی، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نعمان، تم نے درود پڑھنے والے کے لیے سجدہ سہو کا حکم دیا۔ تو سیدی امام اعظم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سجدہ سہو درود کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سجدہ سہو اس لیے ہے کہ وہ بھول کر پڑھ رہا، وہ جان بوجھ کر نہیں، ایک ارادتاً نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ غلطی سے درود پڑھ رہا ہے۔ اب اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں، ایک تو اس نے تیسری رکعت میں تاخیر کی، اور دوسرا اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ درود پڑھ رہا ہے، وہ درود پڑھنے کا محل ہے یا نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا، تحسین فرمائی۔ پھر ایک اور مسئلہ اس حوالے سے بہت اہم ہے، سجدہ سہو واجب تھا اور یاد نہ رہا، سلام پھیر دیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا، اب وہ تشہد بھی پڑھ چکا ہے، درود بھی پڑھ چکا ہے، دعا بھی پڑھ چکا ہے، سلام بھی پھیر چکا ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ اس سلام کے بعد اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے منافی ہے، کوئی بات نہیں کی، کسی سے کلام نہیں کیا، اسے یاد آیا، دوسرا سلام پھیر کے یاد آیا، سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا، تو اسی وقت وہ 2 سجدے کرے گا، اور 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد، درود اور دعا پڑھے گا، اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دے گا، اس کا سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اسی طرح وطر کے حوالے سے ایک مسئلہ کہ وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے اور وہ تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، اس لیے آپ کو یاد ہے میں نے رمضان میں یہ مسئلہ کیا، جب ہم نماز پڑھاتے ہیں اسپیکر میں تو، اور ہمارے ساتھ کیونکہ پچھلے دور میں فقہاء کا یہ فتویٰ ہے کہ جو مقتدی امام کے رکوع و سجود کو نہ دیکھ سکیں، اس کے انتقال کو یعنی اس کے منتقل ہونے کو دیکھ نہ سکیں، تو ان کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب نماز ایک ہی میدان میں کھلے مقام پر پڑھی جاتی تھی، اب مساجد میں چھتوں پر بھی انتظام ہے، اب جو پہلی منزل پر، دوسری منزل پر، تیسری منزل پر نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے، اس کو تو امام نظر ہی نہیں آ رہا، اب اس قاعدے کے مطابق تو ان کی نماز درست نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ اب دور جدید میں وہ امام کی آواز سن رہے ہیں، اور ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کبھی کبھی اونچی کوئی آواز میں قرات کر دیتے، کوئی ایک آدھ آیت ہمیں سنا دیتے، ہمیں پتہ چلتا کہ ظہر میں کیا پڑھا ہے، یعنی ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے، عصر کی نماز پڑھاتے ہوئے اس میں روایت میں ملتا ہے کہ کوئی ایک آدھ آیت اونچی پڑھنا تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ اس رکعت میں یہ سورت تلاوت کی گئی۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ جب رکوع کرے گا تو اس میں تسبیح جو ہے وہ اس طرح پڑھ لی جائے تاکہ جو نمازی ہم کو پتہ چل جائے کہ یہ رکوع میں جا چکے، یعنی تیسری رکعت میں وطر میں اس نے تکبیر نہ کہی، قنوت کی اور رکوع میں چلا گیا، اب وہ رکوع میں جا کر وہ تو تسبیح پڑھنے لگ گیا، جو دوسری منزل والے ہوں گے یا تیسری منزل والے ہوں گے یا وہ جو اس احاطے سے باہر ہوں گے وہ تو
دعائے قنوت کی تکبیر کہہ چکے ہوں گے، اور امام رکوع میں جا کر رکوع سے کھڑا ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہہ چکا، تو اب وہ کیا کریں گے؟ ان کی تو نماز جاتی رہے گی۔ اس لیے امام کو چاہیے ایسے موقع پر وہ رکوع میں گیا تو سبحان ربی العظیم، چونکہ وہ مائک میں پڑھ رہا ہے، تھوڑا سا اونچی پڑھ لے گا تاکہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ رکوع میں جا چکا۔ اب اس پر کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے بچپن میں ایک بار ایسا دیکھا، ہماری قریب ایک مسجد کراچی میں، اس میں وطر پڑھاتے ہوئے امام صاحب رکوع میں چلے گئے۔ اب جب رکوع میں چلے گئے تو لوگ پیچھے سے کھڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہے، ان میں سے کسی نے بھی رکوع نہ کیا۔ اب وہ امام صاحب تو رکوع سے واپس پیچھے نہیں آ سکتے تھے، امام نے رکوع مکمل کیا، سجدہ بھی کر لیا، اب وہ چاروں ناچار ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے، رکوع چھوٹ گیا۔ اب جب امام نے سلام پھیرا تو پھر جھگڑا ہو گیا، تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی آپ جا کے کسی مفتی سے اس بارے میں فتویٰ لیں، اس سے پوچھیں کہ میں صحیح تھا، آپ کا مجھے لقمہ دینا بنتا نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے یہ رعایت ہے کہ میں نے واجب چھوڑا ہے، میں فرض کی طرف گیا ہوں، آپ مجھے لقمہ وہاں نہیں دے سکتے۔ لیکن وہ اس بات پر بضد رہے۔ یہ بھی دور ہم نے دیکھا کہ لوگ اس مسئلے سے بھی لا علم ہیں اور اس پر بھی جھگڑا کیا کہ نہیں ہم صحیح تھے، آپ صحیح نہیں تھے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں نماز کے ایسے معاملات کا پتہ چلے۔ ابھی چند ہفتے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی امام کعبہ کی، وہ نماز پڑھا رہے تھے قرات کرتے ہوئے تراویح کے دوران۔ اب چونکہ وہاں سختی زیادہ ہے، وہ تھوڑی سی وہ چند سیکنڈ کی ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پر موجود ہے، تو وہ پیچھے سے کسی لقمہ دینے والے نے پیچھے، چونکہ وہاں پہ کئی لوگ کھڑے ہوئے، اس لیے جو لقمہ دینے کا پابند ہے جس سے پیچھے، اسی لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو نماز کے معاملات کو جانتے، جنہیں نماز کے معاملات کا پتہ ہو۔ اب اس میں یہ ہوا کہ پیچھے سے کسی نے کھڑے ہوئے کسی نے بھی لقمہ دیا ہوگا، اب اس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ امام صاحب اپنی تصحیح خود کر لیں گے، وہ جلدی سے بولنا شروع ہو گیا۔ تو اس ویڈیو میں کہ امام صاحب نے نماز میں ایسے ہاتھ سے کہ بھئی رک جا، اشارہ کیا کہ میں پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنے دے۔ تو بعض معاملات ایسے ہوتے جن معاملات میں پچھلے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ امام کس مسئلے پر عمل کر رہا ہے، کس رعایت پر عمل کر رہا ہے۔ اور یہاں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جمعے میں یا عیدین میں یا جب اجتماع بہت زیادہ ہو، اگر اس میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں جماعت کثیر ہو اور پھر واجب کوئی چھوٹ جائے تو بہتر یہ ہے کہ سجدہ سہو نہ کرے۔ کیوں؟ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، بہت سے لوگ اس وقت آئے ہوں گے۔ اب عید کے موقع پر اکثر وہ لوگ آتے ہیں جو مہمان ہوتے ہیں، مہمان سے مراد ہے کہ انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح عربی زبان کا ایک محاورہ بڑا ان دنوں وائرل ہوا کہ نمازی جو تھے، جو مہمان تھے وہ چلے گئے، گھر والے رہ گئے، اور گھر والے وہی ہوتے ہیں جو چند ایک ہوتے ہیں، جو 11 ماہ رہتے ہیں۔ مہمان 1 ماہ کے لیے آتے ہیں اور 1 ماہ کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ